السلام یا حسین. جیسے میں نے کہا نا کچھ مجبوریاں ہیں، نہیں تو دل کرتا ہے کہ بس عفنان صاحب یہی پڑھتے رہیں السلام یا حسین، اور ہم بھی ساتھ یہی کہتے رہیں السلام یا حسین، کیونکہ حضرت آپ نے حسین کو پڑھا نہیں. ہم حسین کو مولویوں کی حد تک ہی جانتے ہیں. بس کبھی آپ خود کتابیں کھول کے پڑھیں تو پھر آپ کے بھی اندر سے آواز آئے گی السلام یا حسین. یہ جب سانحہ کربلا رونما ہوا، وقت گزر گیا، تو امام زین العابدین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نا پابند ثلاث زنجیریں ڈلی تھی امام زین العابدین رضی اللہ تعالیٰ عنہ. تو امام جا رہے تھے تو راستے میں امام زہری، یہ حدیث کے بہت بڑے امام گزرے ہیں، حضرت کی خدمت میں حاضر ہوئے. تو جب امام زہری رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے امام زین العابدین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو، جس کو پنجابی میں ہم سنگل کہیں گے، وہ سنگل ڈلے دیکھا نا، زنجیریں، تو محبت تھی حضرت اہل بیت سے، تو امام زہری رو پڑے. امام کو دیکھ کے آپ رو پڑے. تو امام زین العابدین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے امام زہری سے پوچھا کہ بھائی کیوں رو رہے ہو؟ تو عرض کی حضور دیکھیں تو صحیح، آپ کو زنجیریں ڈلی ہیں تو رو نہ تو کیا کروں. بڑا تاریخی جواب دیا، تاریخی خوبصورت جملہ. آپ نے ارشاد فرمایا اے زہری، یہ تو اللہ کی رضا ہے، ہم اس لیے خاموش ہیں، باقی کون ہے جو ہمیں زنجیریں ڈال سکے. دیکھا حضرت نے جھٹکا دیا، ساری زنجیریں ٹوٹ کے گر گئی. کون ہے بھائی جو ہمیں زنجیریں پہنا سکے؟ یہ تو یہ ہے جو میرے دکھ وچ راضی سکھ نو چلے. آپ نے جھٹکا دیا، ساری زنجیریں ٹوٹ کے گر گئی. تو پھر حضرت اندر سے نہیں آواز آتی السلام یا حسین؟ کیوں؟ عام شخصیت نہیں ہے حضرت. شان کیا ہے؟ طاقت ہوندیاں زور نہ لایا. وہ کون ہے بھائی جو ہمیں زنجیریں پہنا سکے؟ ہاں، بات یہ ہے کہ مالک کی رضا یہ ہے، طاقت ہوندیاں زور نہ لایا. بیٹھے مل رضائی پانی بعد پیاسے ٹر گئے دین دنیا دے سے. یہ تو مالک کی رضا تھی، اور ان لوگوں نے بتا دیا کہ حضرت مالک کی رضا پہ راضی کیسے رہ جاتے. پھر حضرت اندر سے آواز اٹھتی ہے قربان جائیں گے حضرت. یہ تو وہ کہتے ہیں چاہیں تو اشاروں سے اپنی کایا ہی پلٹ دیں دنیا کی. اور بھائی جن کے صاحبزادوں کی یہ شان ہے تو پھر تصور کرو امام حسین کی کیا شان ہوگی. پھر حضرت اندر سے نہیں بیان کرنے کو دل کرتا جنہ وقت ہے نا اے ہی پڑھیے السلام یا حسین. وہ بتا دیا حضرت بندگی، اور رنگ عشق کے ہیں نا، سارے عشق کے ہیں، یہ سارے عشق کے رنگ ہیں، یہ سارے عشق تے آتش دوئم برا. پچھلے جمعے بھی عرض کیا تھا ہوئے عشق داتا ہوتے کھیرا، آتش ساڑے ککھ تے کنیڑا تے عشق ساڑے دل جیڑا. آتش نو تے پانی بجھاوے دسو عشق دا دارو کیڑا ہے. عشق کا دارو پھر حضرت محبوب کی دید ہی ہوتی ہے، عشق کا اور کوئی دارو نہیں ہے. یہ سلطان الہند خواجہ معین الدین چشتی اجمیری رحمۃ اللہ تعالیٰ نے اپنے ملفوظات میں لکھتے ہیں، حضرت رابعہ بصری رضی اللہ تعالیٰ نے، یہ خادموں کا عالم ہے حضرت. ایک دن آپ کے گھر سے نا آوازیں آ رہی تھیں ہائے آگ ہائے آگ. تو ظاہر ہے سارے بڑی محبت کرتے تھے حضرت رابعہ بصری رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے. تو کیا ہوا، جو اہل محلہ تھے نا، اہل علاقہ، وہ برتن لے کے نا کنویں سے پانی بھر کے رابعہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھر کی طرف بھاگے، کیونکہ رابعہ پکار جو رہی تھی ہائے آگ ہائے آگ ہائے آگ. تو راستے میں نا ایک اللہ کے ولی بھی رہتے تھے جو واصل تھے. تو آپ نے لوگوں کو روک لیا، او بھائی کدھر جا رہے ہو؟ تو لوگوں نے عرض کیا رابعہ اپنے گھر میں بیٹھی آوازیں دے رہی ہیں ہائے آگ ہائے آگ، تو ہم اس کی آگ بجھانے جا رہے ہیں. آپ نے فرمایا یہ وہ آگ ہے جو پانی سے نہیں بجھے گی، یہ تو محبوب کی دید سے بجھے گی. آتش نوتے پانی بجھاوے دسو عشق دا دارو کیڑا. غلام فریدہ اتھے ککھ نہیں بچدا جتھے عشق دا ہو جائے ڈیرا. عشق کے رنگ ہیں حضرت ساری. فرمایا ہمیں کون سلاخیں، ہمیں کون حضرت سنگل ڈال سکتا ہے. یہ تو بات یہ ہے کہ یہ اس کی رضا ہے، یہ اس کی رضا ہے. وہ تو بہت بڑے لوگ تھے نا حضرت. کوشش کرو ہم بھی اسی راہ پہ چل نکلیں اور اپنے اللہ کی رضا پہ
راضی رہنا سیکھیں، اپنے اللہ کی رضا پہ راضی رہنا سیکھیں۔ اچھا حضرت، ایک فقرہ ہے جو تھوڑی تکلیف دے رہا ہے، تھوڑی نہیں کافی زیادہ تکلیف دے رہا ہے، اور ہمارے بچوں کی بھی سادگی ہے، اور اس کی سب سے بڑی وجہ ہے ہمارا علماء سے نا کوئی آپس میں کوئی رابطہ نہ ہونا۔ تو پھر ہمیں پتہ ہی نہیں ہوتا کہ حضرت یہ فقرہ آگے چلانے والا ہے بھی یا نہیں، اس فقرے کا بانی کون ہے، اس فقرے کا موجد کون ہے۔ ہم بس کو چلا دیتے، بڑا چلا یہ فقرہ 10 محرم کے دنوں میں نا، واٹس ایپ پہ اسٹیٹس لگا، فیس بک پہ اسٹیٹس لگا۔ اب مجھے کچھ تقریباً یاد نہیں ہے، وہ ایک ہی بار میری نظر سے گزرا تو میں نے اس کو نوٹ کر لیا کہ انشاءاللہ جمعے میں اس کے حوالے سے گفتگو ضرور کریں گے۔ تو معنی و مفہوم یہی ہے، الفاظ تھوڑے آگے پیچھے ہو سکتے ہیں۔ فقرہ یہ تھا جی عشق 2 ہی بار ہوا، ایک بار اللہ نے کیا تو دنیا بنا دی، دوسری بار حسین نے کیا تو دنیا لوٹا دی۔ او بھائی ذرا غور تو کرو، کیا یار صرف 2 ہی بار ہوا؟ چلو میں آپ کو تھوڑا اور آسان کر کے بتاتا ہوں۔ ایک فقرہ ہے میں عالم ہوں، حالانکہ یہ بھی اچھا نہیں ہے، میں ہے نا اس میں حضرت۔ دوسرا فقرہ ہے صرف میں ہی عالم ہوں، تو یہ صرف ٹھیک ہے؟ او بھائی میرے آگے شیخ الحدیث و تفسیر حافظ غلام حیدر خادمی صاحب ہیں، میرا صرف ان کا انکار کر رہا ہے۔ ادھر جائیں تو حافظ نیاز احمد الازہری ہیں، استاد اللہ، میرا صرف ان کا انکار کر رہا ہے۔ یہ بالکل ساتھ امتیاز صدیقی صاحب ہے، میرا صرف ان کا انکار کر رہا ہے۔ یہ تھوڑا آگے جائیں تو سید علی رضا شاہ صاحب ہے، میرا صرف ان کا انکار کر رہا ہے۔ یہ فقرہ کہ عشق صرف نے سب کا انکار کر دیا حضرت۔ اور چلو میں سب پہ نہیں گفتگو کروں گا، تو اگر آپ صرف لگائیں تو کیا مولا علی نے نہیں عشق کیا؟ کیا امام حسن نے بھی عشق نہیں کیا؟ کیا حضرت ابراہیم نے عشق نہیں کیا؟ یا بنی انی اری فی المنام انی اذبحک، یہ عشق نہیں تھا؟ او پتر میں خواب دیکھا تیرے گلے تے چھری چلاڑنے، یا ابت افعل ما تؤمر انشاءاللہ من الصابرین، ابا جی کرو جو تانوں آرڈر دیتا گیا ہے، اللہ نے چاہیا تو ہم صبر کرنا لیں چھپاؤ گے، عشق نہیں تھا؟ یہ حضرت مجدد الفسانی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ، اقبال جب گئے نا حضرت مجدد کے مزار پہ تو اقبال نے کیا لکھا؟ اقبال کہتے ہیں حاضر ہوا میں شیخ مجدد کے لحد پر، وہ خاک کے ہے زیر فلک مطلع انوار، اس خاک کے ذروں سے ہیں شرمندہ ستارے، اس خاک میں پوشیدہ ہے وہ صاحب اسرار، گردن نہ جھکی جس کی جہانگیر کے آگے، بر وقت کیا اللہ نے جس کو خبردار۔ یہ فاروقی بزرگ ہیں، حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی نسل سے ہیں۔ تو میرا 27ویں 28ویں پشت میں، یا میرے نہیں اس وقت یاد، یہ حضرت عمر سے سلسلہ نسب ملتا ہے۔ یہ حضرت کے لیے لکھا ہے کہ شب برات کی رات تھی، تو آپ اپنے معمولات سے فراغت حاصل کرنے کے بعد نا اپنے حجرے میں بیٹھے تھے تو بی بی صاحب آ گئی، رنگ پیلا زرد، گھبرائی ہوئی۔ حضرت مجدد الفسانی نے پوچھا اپنی زوجہ محترمہ سے کہ بھئی تم اتنا کیوں گھبرائی ہو؟ تو عرض کرتی ہیں اس شب برات سے لے کر اگلی شب برات تک جس کا انتقال ہوگا نا، آج رات اس کا نام لوح محفوظ سے کاٹ دیا جائے گا، تو مجھے یہ پریشانی کھائے جا رہی ہے، پتہ نہیں میرا نام لکھا ہے یا کاٹ دیا گیا۔ اب ذرا حضرت مجدد کا جواب سننا، آپ فرماتے ہیں تجھے ابھی پتہ ہی نہیں کہ تیرا نام لکھا ہے یا کاٹ دیا گیا، پھر بھی تیرا یہ حال ہے، ذرا اسے بھی تو دیکھ جسے اپنا نام کٹا ہوا دکھائی بھی دے رہا ہے۔ وہ بھائی اگر حضرت مجدد الفسانی کی یہ شان ہے کہ ان کو سرہند میں بیٹھ کر لوح محفوظ پر اپنا کٹا ہوا نام دکھائی دے رہا تھا، تو کیا مولا علی کو نہیں پتا تھا کہ ممبر میں عبد الرحمن ابن ملجم بیٹھا ہے؟ یہ عشق نہیں تھا؟ حضرت ابوبکر حضرت عمر کی تو بات ہی نہیں نہ کر رہا، سب کا انکار ہو گیا، عشق صرف 2 ہی بار ہوا ہے، اللہ نے کیتا تو حسین نے کیا، باقی کسی نے عشق نہیں کیا۔ نہیں حضرت، فکروں پہ غور کیا کرو، پھر انہیں آگے چلایا کرو۔ مولا علی کا انکار ہو گیا، امام حسن کا انکار ہو گیا، حضرت سیدہ فاطمہ کا انکار ہو گیا۔ فکروں پہ غور، اس طرح ایک اور فکرہ بھی بڑا چلا، تقریباً سب نے اس کو بڑا شیئر کیا، جی اللہ ہونے کا بھی بڑے لوگوں نے دعویٰ کیا، محمد ہونے کا بھی بڑا دعویٰ کیا، لیکن آج تک کسی نے حسین ہونے کا دعویٰ نہیں کیا۔ بھائی خدا کا نام لو، فکرے کی گہرائی تک تو جاؤ یار، یہ کیا فکرہ ہے؟ اس کا مفہوم آپ جانتے ہو کیا ہے؟ اللہ کا ہونے کا بھی دعویٰ کسی نے نہیں کیا، محمد ہونے کا اللہ ہونے کا بھی دعویٰ لوگوں نے کیا، نمرود نے کیا، فرعون نے کیا، محمد ہونے کا دعویٰ بھی بڑوں نے کیا، مسیلمہ کذاب نے کیا، بڑوں نے کیا، جی حسین ہونے کا دعویٰ آج تک کسی نے نہیں کیا۔ اس کا پتہ کیا مطلب بنتا ہے؟ آپ سب نے حضرت سٹیٹس لگا رکھا تھا اس فکرے کو، دعویٰ تو چلو میں پھر ادھر نہیں جاتا، میں پھر ادھر ہی آتا ہوں اور اپنے بھائیوں کو دعوت فکر دیتا ہوں، حسین کو ایسے جھوٹے سہاروں کی ضرورت نہیں ہے حضرت، فکروں پہ غور کیا کرو۔ دعویٰ تو آج تک پھر کسی نے علی ہونے کا بھی نہیں کیا، چلو میں اس سائڈ تو جا ہی نہیں رہا، دعویٰ تو آج تک کسی نے حسن ہونے کا بھی نہیں کیا حضرت۔ فکروں پہ غور کیا کرو حضرت، پھر ان کو آگے چلایا کرو، کسی عالم سے پوچھو حضرت
اس فکرے کا معنی و مفہوم کیا بنتا ہے؟ اپنوں کا انکار ہو گیا حضرت جی، عشق صرف 2 بار ہوا حضرت. حسین کو نہیں ایسے جھوٹے سہاروں کی ضرورت. حسین ایک اپنا جدا مقام رکھتے ہیں حضرت. وہ کچھ بھی نہ ہو تو حسین کے لیے یہی بڑا ہے، حسین منی وانا من الحسین، حسین مجھ سے ہے، میں حسین سے. میں نے اس دن یہ روایت مکمل بیان نہیں کی تھی، آج میں اس کو مکمل بیان کروں گا. حضور نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کے دائیں زانو پہ حضرت سیدنا ابراہیم علیہ السلام بیٹھے ہیں، آپ کے صاحبزادے. دائیں پہ حضرت امام حسین بیٹھے ہیں اور بائیں پہ حضرت ابراہیم بیٹھے ہیں. حضرت جبرائیل امین علیہ السلام حاضر ہوئے. اللہ کا سلام پیش کرنے کے بعد عرض کیا محبوب اللہ جل شانہ فرما رہے ہیں کہ ایک رکھ لیں ایک دے دیں، آپ کی مرضی ہے. اب ایک پہ نواسہ ہے امام حسین اور ایک پہ حضور کے صاحبزادے ہیں. نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا جبریل حسین رکھ لیا، ابراہیم دے دیا. حضرت ابراہیم کا وصال ہو گیا. اب پتہ ہے کہ جب بھی حضرت امام حسین نبی علیہ السلام کی بارگاہ میں حاضر ہوتے تھے حضور کس طرح استقبال کرتے تھے امام حسین کا؟ حضور فرمایا کرتے تھے مرحبا خوشامدید، اے او آنے والے جس پر میں نے اپنا بیٹا فدا کیا ہے. حضرت حسین کو ایسے جھوٹے فکروں کی کوئی ضرورت نہیں حضرت، اور حسین کو ایسی شان کی بھی کوئی ضرورت نہیں کہ سب کی شان کا انکار کر دیا جائے. اور حسین نہیں حضرت، حسین تو ایک منفرد شان رکھنے والی ہستی ہے. کون ہے حسین صاحب حضرت؟ اس لیے میرے دوستو ایسے فکروں کو نہ چلایا کرو حضرت. تقریباً سب نے سٹیٹس لگا رکھا تھا، مجھے بڑی تکلیف ہوئی. یار لوگوں کو ہو کیا گیا؟ دیکھو تجھے سب کا انکار ہو رہا ہے. عشق جی صرف 2 بار ہوا. علی نے عشق نہیں کیا، کون کر سکتا ہے حضرت علی جیسا عشق؟ امام حسن نے عشق نہیں کیا. یہ تذکرہ غوثیہ ہے، بات تھوڑی گہری ہے، شاید اکثر احباب اس کی گہرائی کو سمجھ نہ سکیں حضرت. ابھی بچے تھے امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ. آپ نے ایک دن نا حضرت مولا علی مشکل کشا رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے سوال پوچھا، بابا جی تانوں کدے نال پیار ہے؟ آپ نے پیشانی چوم کے فرمایا حسن تجھ سے. پھر پوچھا پھر کس سے؟ فرمایا تیرے بھائی حسین سے. پھر کس سے؟ فرمایا تیری اماں سیدہ فاطمہ سے. پھر کس سے؟ پھر تیرے نانا جان جناب محمد رسول اللہ علیہ الصلوۃ والسلام. یہ بچپن تھا امام حسن کا. آپ آگے سے فرمانے لگے، ابا جی وہ تہاڈا دل ہے کہ مہمان خانہ اینیاں محبتاں کٹھیاں کر لئیاں، محبت تو ایک ہی رہے گی حضرت. یہ امام حسن بچپن میں ہے حضرت. یہ صوفیاء میں ایک فکرہ ہے جس کو کہتے ہیں تطہیر القلب ما سوا اللہ، کہ صرف دل میں اللہ کی محبت رہ جائے، اللہ کی محبت ہر محبت پر غالب آ جائے. امام حسن نے اس جانب اشارہ کیا. اب امام حسن کے عشق کا بچپن میں یہ عالم ہے تو آپ تصور کریں حضرت پھر جوانی میں کیا عالم ہوگا امام حسن. حضرت ڈھونڈنے سے آپ کو تاریخ میں نہیں کوئی ملے گا. لکھا ہے 4 بار امام حسن. یہاں تو حضرت کسی سے مانگ لو دل کو ہاتھ پڑ جاتا ہے سب کے، حضرت بندہ رونا شروع کر دیتا ہے. حضرت انبار لگے ہیں حضرت پیسے. امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے 4 بار اپنے گھر کا سارا مال اللہ کے راستے میں دے دیا. 4 بار کچھ بھی نہیں چھوڑا، جھاڑو دے کے جو کچھ تھا نکال دیا، سارا کچھ دے دیا. ابھی بھی امام حسن کو عشق نہیں ہوا؟ فکروں پہ غور کرو یار، یہ کیسا فکرہ ہے؟ نہیں حضرت، ہاں یہ ہے عشق بڑوں نے کیا لیکن جیسا حسین نے کیا کم نہیں کیا. یہ فکرہ ہے. یہ نہیں کہنا آج کے بعد کہ عشق جی صرف 2 ہی بار ہوا. حضور کا بھی انکار ہے. جیسا عشق حضور نے کیا کر کوئی نہیں سکتا حضرت. ذرا آزمائشیں تو دیکھو، ذرا ابتلائیں تو دیکھو حضرت. نبی علیہ السلام نے باقی کا عشق تو حضرت ایک علیحدہ بات رہ گئی نا، میں انبیاء کے مقابلے میں بات کروں. حضور نبی علیہ السلام نے فرمایا وہ مصائب جو سارے انبیاء پر اتارے گئے اگر انہیں ایک پلڑے میں رکھ دیا جائے، حضرت ابراہیم کی آزمائشیں، حضرت نوح کی آزمائشیں، حضرت عیسیٰ علیہ السلام سلام اللہ تعالی علیہ مجمعین کی آزمائشیں، حضرت یحییٰ، حضرت زکریا، سب کی آزمائشوں کو ایک پلڑے میں رکھا جائے اور محمد علیہ الصلوۃ والسلام کی آزمائشوں کو ایک پلڑے میں رکھا جائے تو محمد کا پلڑا بھاری ہوگا. ذرا مقام تو دیکھو یار. ابھی دنیا میں آئے نہیں حضور نبی علیہ السلام، والد محترم انتقال کر گئی. ابھی حضور نبی علیہ السلام 6 سال کے ہیں، اماں جان انتقال کر گئی، دادا جان انتقال کر گئے، حضرت ابو طالب انتقال کر گئے. آپ کی زوجہ محترمہ جن سے حضور کو بڑی محبت تھی، حضور کی دلجوئی کرنے والی حضرت خدیجہ انتقال کر گئی. 3 صاحبزادیاں حضور نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی آپ کی حیات طیبہ میں انتقال کر گئی. یہاں چھوٹی سی بات ہو، سارے سر پہ ہاتھ رکھ کے. کل مجھے ایک بندہ پرسوں چوتھ ایک بندہ مل گیا، حفصہ میں مر چلا ڈپریشن نہ. میں کیا ہوا؟ بس حفصہ آج کل معاملے ٹھیک نہیں. میں کنے کے تیرے معاملے ٹھیک ہوئے خراب ہوں گے؟ جا کر آج کو کتاب اٹھا کر نا حسین کو پڑھنا، تجھے لگ پتا جائے گا. تو کی ڈپریشن اٹھائے حضرت ایک ایک کر کے سارے اللہ کے راستے میں قربان کر دی ہے. کربلا میں کوئی ڈپریشن کا تصور یہ آج کے بعد پہلے کسی عالم سے رجوع کرو. حضرت ایک فکرہ آیا ہے
भी है हजरत, चलो कोई एक आधा भी नहीं हजरत, सबका इनकार हो गया जी, इश्क सिर्फ 2 बार हुआ, अल्लाह ने कीता हुआ, बाकी किसी ने किया ही नहीं। मौला अली का इनकार, हजरत हसन का इनकार, सैयदा फातिमा का इनकार कि जी नहीं बस इश्क नहीं, ये है इश्क बड़ों ने किया हजरत, लेकिन जैसा हुसैन ने किया ये सब के हिस्से में नहीं आया। गौर किया करो और मोहब्बत में इस जानिब ना जाओ हजरत कि अपनों का इनकार कर डालो। हुसैन हुसैन है, हुसैन को ऐसे झूठे फिक्रों और झूठे सहारों की ज़रूरत नहीं है। हुसैन उमिन है कोई हजरत, मुकाबले कर रहे हो ना हजरत, है कोई ऐसा? इसके लिए हुजूर ने फरमाया है कि हसन और हुसैन नौजवाना ने जन्नत के सरदार हैं, फिर क्यों झूठे जुमले लाए जा रहे हैं हुसैन की? हुसैन को ऐसे जुमलों की कोई ज़रूरत नहीं है। हुसैन मिन्नी व अना मिनल हुसैन। हुजूर ने फरमाया, अल्लाह की बारगाह में अर्ज़ की, ए अल्लाह जो हसन और हुसैन से मोहब्बत रखे तो उससे मोहब्बत रख, जो हसन और हुसैन से बुग़्ज़ रखे तो उससे बुग़्ज़ रख। हुसैन को ऐसे फिक्रों की क्यों ज़रूरत पड़ गई? आज के बाद हजरत ये बड़ा ध्यान रखना है, कोई फिक्र आए पहले किसी आलिम दीन से रुजू करो हजरत कि ये फ़िक्रा आगे चलाना है कि नहीं चलाना है, इस फ़िक्रे की गहराई क्या है, ये फ़िक्रा क्या माने दे रहा है। जी अल्लाह होने का भी लोगों ने दावा किया, मोहम्मद होने का भी दावा है, जी हुसैन होने का किसी ने दावा नहीं किया। मैं असल में रिकॉर्डिंग हो रही, मैं इसके नहीं गहराई तक जाऊँगा कि इस फ़िक्रे का मानी क्या बनता है। ये हज़रत हुसैन को अल्लाह और अल्लाह के रसूल से भी ऊपर ले गए नहीं। हुसैन मिन्नी व अना मिनल हुसैन, हुसैन मुझसे है मैं हुसैन से। ऐसे फ़िक्रों की हमारे हुसैन को कोई ज़रूरत नहीं है। अल्लाह ने हुसैन को बड़ी इज़्ज़तें अता की, अल्लाह ने हुसैन को बड़े दर्जे अता फरमाए हैं। आप तो नौजवाना ने जन्नत के सरदार है, और जन्नत में बूढ़ा कौन होगा? इससे पता चला सारी मखलूक के सरदार जो हसन और हुसैन है। इसलिए ऐसे फ़िक्रे आज के बाद नहीं चलाने हैं। पहले अगर आया है, मेरी तकरीबन फेसबुक है, व्हाट्सएप है, आपके पास है माशाल्लाह। गुलाम हैदर खादमी साहब हैं, अफर नियाज साहब हैं, इम्तियाज़ सिद्दीकी साहब बड़ी बड़ी शख्सियत है, सैयद अली रज़ा शाह साहब हैं, बड़े आलिम दीन है हजरत, पूछ लो उनसे हजरत। लेकिन ध्यान रखना हजरत, कहीं मोहब्बत में हम कुछ ऐसा ना कर जाएं जो ना अल्लाह को पसंद आए, ना अल्लाह के रसूल को पसंद आए। वो आगे कहीं से कीमे की आवाज़ लग गई तो दूसरे को आवाज़ दे कहता है छोटो या छापर के कीमे वाले ने, उसने वो मेरी आंखों के सामने उसने फेंके और वो कीमे वाले लेने चला। अब पक्की बात है हजरत, अगर आगे उसको कहीं छोटे गोश्त वाले मिल गए होंगे तो उसने कीमे वाले भी फेंक दिए होंगे। नहीं हजरत, जब भी कोई ऐसा देखो ना, इतनी फजीलत बयां की गई कि भाई जो आशूरा के दिन अपने दस्तरखान को वसी करेगा, सारा साल उसके दस्तरखान में बरकत रहेगी। हजरत अगर कोई अपने दस्तरखान को वसी कर रहा है तो इतनी बरकत है, तो अगर हम किसी के दस्तरखान को वसी करते तो फिर क्या होता है? कोशिश करते हैं हजरत, जब भी ऐसा कोई दिन आए रजों को ना रजाओ। ये हमारा ये हाल है, वो जो पंजाबी में कहते हैं ना, ढिड रज गया अखा नहीं रजियां। कोई भी हजरत ढिड रजिया तो ही सारे, अखा नहीं सा रजियां, लालच नहीं सांस ले दे रहा। कोशिश करो हजरत, जब भी कोई ऐसा मामला आए, देखो यार मेरे इर्द गिर्द केड़ा केड़ा माड़ा है, आज इमाम हुसैन के नाम का लंगर उनको भेजूंगा, आज मेरे नाम का। और हर आने वाले फोन रिकॉर्डिंग हो रही है, मैं हर एक को ये जवाब दे रहा हूँ, जितने हबाब परेशान हैं जी आप साहब देखो किसने रिज़्क़ नहीं, किसी ने रिज़्क़ नहीं बांधा हजरत। कॉपी पेन से लेके बैठो, ये वो हबाब जिनको अल्लाह ने माल दे रखा है, देखो हजरत मेरे माल का कौन कौन हकदार है और मैं उसको नहीं दे रहा, हक अदा करो, सारा मामला ठीक।